السلام علیکم جی۔ پاکستان کے وزیر میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، ویسے جاتے تو وزراء ہی ہیں لیکن یہاں پہ ایک عجیب و غریب دستور ہے نا، مجھے سارا کام آتا ہے۔ تو گکھڑ اسکول آف اکنامک سوری یہ بڑا چبھتا ہے، بہت چبھتا ہے یہ گکھڑ اسکول آف اکنامکس کا جو ٹرم جو ہے خاکسار نے ایجاد کی تھی، وہ کسی جگہ پہ بہت چبھتی ہے۔ بلکہ مجھے کہا گیا پچھلے دنوں کہا گیا کہ جب وہ پکڑا گیا تھا تو اس سے پہلے بلا کے ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ آپ چپ نہیں کر سکتے، تو ہم پھر چپ نہیں کی، پھر چوک کے لے آ گئے۔ اچھا اسی پھر بھی کچھ سال ایک چپ رہے، اس کے بعد پھر ایسے شروع ہو گئے۔ وہ یہی جو اریٹیشن جو ہے وہ مخالفین کو ہماری مریم نواز شریف کے بولنے پہ ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ویسی ہے کہ اریٹیشن میرے بولنے سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یعنی کہ سپہ سالار اعلیٰ جو ہیں، وہ 4 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ 4 روزہ اور سرکاری کے الفاظ جو ہیں وہ خاص طور پہ اس خبر میں ڈالے گئے ہیں جو سرکاری طور پہ جاری ہوئی ہے۔ وہ پہنچے ہیں وہاں پہ، اور یہ دورہ جو ہے بہت سارے لوگ اس کے لیے بڑی بڑی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے دور کے کوڑی لا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ دورہ جو ہے یہ جناب عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے اس کا جسے کہنا چاہیے وہ جو پہلے ٹیم نہیں جاتی فارورڈ ٹیم، وہ کیا کہتے ہیں، ایڈوانس پارٹی، یہ ایڈوانس پارٹی کے طور پہ گئے ہیں جی۔ اور آپ کہیں گے کہ ایڈوانس پارٹی کے طور پہ تو جانا چاہیے تھا وزیر خارجہ کو، نہیں، وزیر خارجہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، اور معاملات بھی جو تھے وہ باجوہ صاحب کے ریلیٹڈ ہی تھے۔ تو جن کے ریلیٹڈ معاملات ہوں گے انہوں نے جانا ہے نا، تو وہ پھر وہ گئے ہیں جی۔ اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، بہت ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی، لیکن پچھلے دنوں آپ نے اگر خبر پڑھی ہو تو عمران خان صاحب نے فرمایا تھا، اور وہ اس بات پہ بڑے خوش تھے، میرا خیال ہے جس دن جرنلسٹوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے کوئی 1 روز پہلے کی بات ہے کہ ایم بی ایس کا فون آیا، مجھے ایم بی ایس کا فون آیا، ایم بی ایس نے فون کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اب ایم بی ایس صاحب جو ہیں وہ کون ہیں؟ ایم بی ایس صاحب آج کل ہمارے بھائی ہوتے ہیں۔ ایم بی ایس صاحب جو ہیں وہ جمال خشوگی کے قاتل ہیں۔ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا یا کہہ سکتا، یہ وہ جو رپورٹ جاری کرنے کی منظوری دی ہے امریکہ کے اندر، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک رپورٹ جو تھی ان کے اداروں نے تیار کروائی تھی اور ان کے خفیہ اداروں نے تیار کی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا تھا کہ جمال خشوگی صاحب جو ہیں جو کہ ایک امریکی اخبار جو تھا اس کے اندر کالم لکھا کرتے تھے اور اس حوالے سے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے تھے، ان کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو گئی تھی، اور اپنی بیگم کی علیحدگی کے باوجود وہ اس کی جو ڈاکومنٹیشن تھی اس کے مستقل طور پہ امریکہ میں رہنے کی، اس کو مکمل کروانے کے اندر ہیلپ کر رہے تھے، اور اس حوالے سے کوئی ایک دستاویزات جو تھی وہ انہیں سعودی عرب سے منگوانا تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جا کے تو اس سفارت خانے سے لے لیجئے جو کہ استنبول میں واقع ہے سعودی عرب کا، اور وہاں پہ ان کو پکڑ کے فزیکلی چاپ کیا گیا اور پھر ان کو تیزاب میں ان کی ڈیڈ باڈی ڈال کے ڈیلیوٹ کر دی گئی۔ حقائق تو پھر بولنا پڑتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہی ثابت ہو گیا، اور وہ رپورٹ نے کہ کس کے حکم پہ اوپر ہوا تھا، وہ کمیونیکیشن پکڑی گئیں، اس کمیونیکیشنز کے نتیجے میں امریکنز نے یہ رپورٹ اپنے پارلیمنٹ کو پیش کر دی، ان کے اداروں نے، کہ بھائی جان یہ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد جب ٹرمپ صاحب نے ان سے اچھی خاصی رشوت بٹوری اس نام کے اوپر کہ ہم یہ رپورٹ جاری نہیں کر دیں گے، یا ہم جاری کر دیں گے، ہم جاری نہیں کریں گے، یہ کہہ کے انہوں نے کروڑوں ڈالر جو تھے ان کی صاحبزادی نے اور ان کے داماد نے لیے، کوئی 2-3 ارب ڈالر کے ٹرمپ پراپرٹیز کے اندر بھی انویسٹمنٹیں کروائی انہوں نے، بلکہ اس سے زیادہ ہی کروائی ہوں گی۔ یہ بھی تو ایک فیور ہوتی ہے نا کہ آپ کا ایک پروجیکٹ ابھی کنسیپشن کے لیول پہ ہے اور وہ آدھے سے زیادہ بک چکا ہوا ہے یا پورا ہی بک چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے جب بائیڈن صاحب تشریف لائے نا تو انہوں نے آتے ہی بہت سارے آرڈرز فرمائے تھے۔ مثلا جب بائیڈن صاحب حلف لینے کے لیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے،
حلف لیا نہیں ابھی، حلف لینے کے لیے جا رہے تھے تو وائٹ ہاؤس سے فون آ گیا وائس آف امریکہ کا جو سربراہ ٹرمپ نے لگایا تھا نا وہاں پہ، فیک نیوز کہہ کے کہ اس کو کہا گیا ریزائن کر لیں ٹھیک ہے، یعنی وہ بندہ حلف لینے کے لیے جاتے ہوئے بھی اتنا آگاہ تھا. اس کو کہتے ہیں ہوم ورک، یہ ہوتا ہے ہوم ورک، ٹھیک ہے. یعنی وہ بندہ حلف اٹھانے جا رہا ہے اور اس کے احکامات جو ہیں وہ جاتے جا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کا جو ہیڈ تھا جو ٹرمپ نے لگایا تھا فیک نیوز تلاش کرنے کے لیے، اس کو فارغ کر دیا گیا. سیم اسی طرح اس نے کہا کہ جناب میں کسی قاتل سے بات نہیں کر سکتا، سعودی عرب کی جو بھی کمیونیکیشن ہوگی آئندہ وہ شاہ سلمان کے ساتھ براہ راست ہوگی میری، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کوئی آفیشیل کمیونیکیشن نہیں ہوگی جس کا نام MBS ہے، یہ گنڈے کے ساتھ، یہ اس نے کہا. اور اس کے بعد MBS صاحب کو جرت نہیں ہوئی، سعودی عرب میں مبارکباد دینی تھی، MBS نے اپنا بابا اندروں کٹ کے جھاڑ پوچھ کے کرسی تے بٹھا کے تو کو فون کروایا. تو سلمان سے ہی پھر اس نے فون کروایا رجب طیب ایردوان کو اور پھر تمیم قطر والے کو، یہ سب کو اس نے پھر ابے سے فون کروایا. کیونکہ حضرت قبلہ جو بائیڈن صاحب جو تھے انہوں نے کہا نہیں ہے گنڈا ہے گلی دا مشندر ہے مشٹنڈا ہے، ایسی کوئی گال نہیں بننی. آئسولیٹڈ ہیں اس وقت MBS صاحب دنیا بھر کے اندر، ٹھیک ہے. اور MBS کے ساتھ کوئی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا اس وقت دنیا کے اندر. تو نتیجہ کیا ہے کہ انہوں نے پھر ایک اپنے جیسا ڈھونڈنا تھا، تو اللہ ملائی جوڑی، ایک انا تو ایک کوڑی، ٹھیک ہے. اللہ نے جوڑی ملا دی جناب. وہ MBS جو ہے وہ فون کرتا ہے اور ہمارا پرائم منسٹر اپنے ہدی خاں اور اپنا وہ قصیدہ لکھنے والے سامنے بٹھا کے ان کو بتاتا ہے کہ مجھے MBS کا فون آیا ہے. یہ وہی شخص ہے جو ہمیں بتاتا تھا کہ $1 ارب سعودی عرب سے پیکج مل گیا ہے، $3 ارب فلاں جگہ سے پیکج مل گیا ہے، $6 ارب فلاں یعنی جو قرضے کی نوید سنایا کرتا تھا کہ قرضہ مل گیا. ویسے قرضے پہ آج میں نے ایک اور ویلاگ کرنا ہے اس حوالے سے. وہ شخص جو ہے وہ آپ اس کا لیول دیکھیں، وہ سامنے بیٹھ کے بتا رہا ہے اس MBS کا مجھے فون آیا تھا. بائی دا وے آپ کہیں گے کہ میں نے مثال کیوں دی پنجابی کی، اللہ ملائی جوڑی ایک انا تو ایک کوڑی. بائی دا وے دوسرا ملک جس کی ابھی تک مبارکباد انہوں نے قبول نہیں کی، ٹھیک ہے، اس کا نام پاکستان ہے. جو بائیڈن صاحب کو ہم نے مبارکباد کے لیے فون کیا انہوں نے ہولڈ پہ رکھ دیا، وہ اچھا جی صدر صاحب فارغ ہون گے تو تمہیں جواب کر لیں گے، ٹھیک ہے. ٹرمپ صاحب جو تھے انہوں نے تو بلا کے کشمیر لے لیا تھا اور میں ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا، ٹھیک ہے. تو ورلڈ کپ جیت کے میں وہاں سے آیا تھا. تو وہ جو تھا ٹرمپ صاحب تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ تو افغانستان سے اپنی جان چھڑانے میں انٹرسٹڈ ہیں. اب افغانستان میں ان کی جان چھڑوانے میں پاکستان سے جو کام کر سکتا ہے یا جو ہیلپ کر سکتا ہے وہ تو عمران خان صاحب نہیں ہے، وہ تو مالکوں سے بات کرتے ہیں. یار 100 زلم خلیل جات جیسا بندہ جو ہے وہ آتا ہے تو فوٹو سیشن نہیں دیتا. یار ہمارے پرائم منسٹر کو کیا اوقات ہے یار اس کی، ٹھیک ہے، کیا اوقات کر دی ہے اس نے پرائم منسٹر آفس کو، بے عزت کر دیا، بے وقار کر دیا. بھائی یہ بھی اسلام آباد میں اس وقت زیر گردش ہے کہ اشرف غنی آیا ہے، اس نے کہا کہ جناب میرا دورہ پبلک نہ کیا جائے، میں نے اس شخص سے نہیں ملنا، میرا ٹائم ضائع نہ کیا جائے. وہ پنڈی کا دورہ کر کے سنا ہے 2 دفعہ آیا، افواہ ہے بھائی، وہ 2 دفعہ دورہ کر کے پاکستان کا خفیہ دورہ گیا ہے. افغانیوں کے باقی لوگ بھی آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے پبلکلی نہیں آنا، پبلکلی آئیں گے یہ تھکا والی سرکار کے ساتھ کھلونا پڑے گا، یا میرا مطلب ہے کہ علی زیدی جیسے یخباز جو ہیں ان سے نہیں، سوری ہم وی مین بزنس. یعنی افغانی یار اندازہ کرے، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افغانی تو ہمارے یار دوست ہوتے تھے یار. میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں کر رہا تو افغانیوں نے تو کرنا ہوتا تھا ہمارے ساتھ، گئے سے گئے گزرے دور کے اندر بھی، ٹھیک ہے. اس وہاں پہ انڈینز نے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوگی، امریکن سے بھی ان کا انٹرسٹ وابستہ ہے اور ہم امریکن کی گڈ بکس میں نہیں ہیں. لیکن یار اتنا بھی کیا ہو گیا یار، پرائم منسٹر کو آپ ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر کو بےعزتی کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. منیا وہ نیازی پٹھان ہے، انہوں کوئی عزت غیرت دا لتھی چڑی دا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یار یہ آفس پہ کوئی رسپیکٹیبل بندہ بھی بیٹھ سکتا ہے اس عہدے کے اوپر. خیر یہ 2 لوگ ہیں جی اس وقت دنیا کے اندر جن کو کوئی ملک منہ نہیں لگا رہا. خیر انہوں نے کال نہیں لی.
تو جب ہم نے ان سے پوچھوایا وہ گشتی سفیر جو ہے نا ہمارا JS کا پتر ہے علی جہانگیر ہے، میر شکیل الرحمان صاحب کی کے داماد کا بھائی، ہاں ٹھیک ہے، تو اس سے پوچھوایا اور بھی بڑے لوگ دھڑائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، بائیڈن صاحب جو ہیں ان کے اوپر حسین حقانی نے کام کیا ہے، یہ زرداری کے یار ہیں. انہوں نے کہا جی یہ دونوں باتیں غلط ہیں. وہ ان کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ایک چول قسم کا یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن، جس کو آپ نے اپنے بزنس سمیٹنے کے لیے، یعنی ہر سال وہاں پہ ڈونیشن کے لیے مختلف فیک کمپنیاں بناتے ہیں، تو شوکت خانم کی ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں، پھر وہ کمپنیاں بند کر کے پھر اگلی کمپنیاں کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کمپنیاں بنانے کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں. وہ ایک بندہ ہے ناسینت ترمزی، اسے کہتے ہیں کہ یہ کمپنی بند کری ہے تو ہم نے 2 سال اس میں 2 سال فنڈ اکٹھے کرنے سے کر لیا، اب اس کو مدعا غائب کریں. وہ آ کڑے کہتا میں بند نہیں کر رہا. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے بینیفیشری اس کے کون ہے؟ وہ اپنا کیا نام ہے وہ یار، دونوں منڈے قاسم اور وہ، اور جب ٹیریان اور ان کی ماں، ٹیریان کی سلیمہ، یہ بینیفیشری لکھے ہوئے اس کے اندر. اور جناب کے سائن سے یہ کمپنی انکارپوریٹ ہوئی، یہ کہنا میں نہیں بند کرتا. اور وہ کر سکتا ہے بھائی. وہ ولید اقبال کو بھی بھیجا ہے وہاں پہ کمپنی بند کروا کے آ. زلفی بخاری بھی پچھلے دنوں اس سے نیگوشیٹ کرنے گیا ہوا تھا. وہ کہنا نہیں نا تسی مینوں دھمکیاں لاتے ہو، مینوں گالاں کڈ رہے. وہ ترمذی صاحب جو ہیں وہ آکڑ گئے. وہ اپنا ڈاکٹر دانش جو ہے نا، ویسے ان کا دانش سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی صحافی کا، وہ سننے والا ہے یار، وہ بڑا کمال کی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو خیر یہ جو ہے یہ تماشا لگا ہوا ہے یہاں پہ. تو اس سفیر کو رکھا تھا، وہ جا کے ٹرمپ کی الیکشن کمپین کرتا رہا مختلف جگہوں پہ، مختلف پاکستانیوں کی گیدرنگ میں. اگرچہ لوگوں نے اس کی کیا ماننی تھی، لوگوں نے اپنے وہاں کے لوکل پالیٹکس کے حوالے سے تو وہ لوگ زیادہ آگاہ ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے کس پارٹی میں اپنا، اور زیادہ تر ڈیموکریٹ ان کو سوٹ کرتے ہیں وہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا کو. لیکن ان موصوف کی اس حرکت کے باعث نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سفیر صاحب موصوف ہے ان کی قربانی بھی نہیں دی جا سکتی. وہ والی کہ جناب ان کی قربانی دے کے ہم تعلقات بحال کرنے کی کوشش کریں، تعلقات خاصے خراب ہیں. اب ہم توقع یہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آئیں گے ادھر سے، پینٹاگون کی طرف سے آ جائیں گے. انہیں حوصلہ دیا گیا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہاں پہ جناب بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہونی ہیں، اور ان باتوں کے اندر جو ہے سب سے ٹاپ کے اوپر ہے کہ ساڑھے بندے لے لو. بندوں کے پچھلے دنوں روانگی رک گئی تھی، اگرچہ نوٹس بھی جاری ہو گیا تھا، خبر بھی جاری ہو گئی تھی، لیکن روانگی نہیں ہو پائی. کچھ ریزننگ ہو گئی تھی، بیان نہیں کی جا سکتی، سمجھا کرو. ٹھیک ہے، ٹٹی ٹانکے لگے ہوئے نہیں. اچھا، اور اس کے بعد ہم نے وہ بندے بحال کروانے گئے، بندے سارے آن گئے، اور یہ وہ یمن والے سائڈ کے اوپر جو ہے ان کو تعینات کیا جائے گا. تو یہ 1-2 اور اس طرح کی باتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جو ہے آپ ہمارے بھائی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آؤ پھر میٹھے چول کھائیے. ٹھیک ہے، تو میٹھے چولوں کا اہتمام کے لیے میٹھا تو پھر ادھر سے لانا پڑے گا نا، تو وہ بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی وہ بابی بھائی کو ریٹائر کرنا ہے نا، تو بابی بھائی کے بعد پھر کسی اور بھائی نے بھی تو جانا ہے نا وہاں پہ. اس طرح کے مسائل ہیں یار. وہ تو بلال اکبر صاحب تو پہنچ گئے نا اپنے اس پہ، ٹھیک ہے، اعلیٰ عہدے پہ متمکن ہونے کے لیے سفیر بن کے پہنچ گئے. تو اب باقیوں نے بھی جانا ہے، باقی بھی تو بلال اکبر ریٹائر ہوتے ہیں، تو صرف بلال اکبر ہی ریٹائر ہوئے ہیں، تو باقیوں نے بھی جانا ہے. تو ان کے لیے وہاں پہ سیٹیں دیکھنے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے اپنے لیے بھی دیکھنے گئے. آخری گل نہیں، وچوں کاٹ دینا جی. تو وہ ایڈوانس پارٹی کے طور پہ گئے ہیں جی. جیسے ہماری پارٹی ایک ساتھ ہے، وہاں پہ ہے، موجود ہے، جو ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ دیتی رہے گی، سورس اپنا. تو جیسے جیسے وہ اپڈیٹ دے گا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.